بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقبل کی جھلک، مولانا ظفر علی خان کی نظم، سرمایہ اردو 11ویں جماعت کی 5ویں نظم یہ آپ کے سامنے رہی۔ کوئی دن جاتا ہے، پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا، صرف تعمیر جہان کی اس نئی دنیا کی تعمیر میں خرچ ہوگا، مسلمانوں کا لہو کام آئے گا، ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی، بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا، باطل نہاں ہو جائے گا، جیسے بجلی چمکنے سے ہوتا ہے۔ اور یہ غیرت ظاہر ہے مسلمانوں میں دین کی، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پیدا ہوگی تو حق باطل میں فرق سمجھ میں آئے گا۔ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا، رخشندہ تر زیادہ روشن، کواکب کوکب کی جمع ستارے، انجم کے معنی بھی ستارے، تو ان ستاروں کی جگہ نئے ستارے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ آج کے جو مسلمان ہیں ان کی جگہ اور شاید لوگ ہوں گے، بہتر مسلمان ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، تو یہ ان کے ہاتھوں ہوگا۔ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، سنجیدہ دین یعنی دین اسلام کی حمایت کے لیے نئے محمود غزنوی آئیں گے۔ بچہ بچہ غیرت الپر سلاں ہو جائے گا، تو ہر مسلمان جو ہے بچہ بچہ سے مراد ہے اس پوری نسل۔ الپر سلان ایک سلجوق حکمران گزرے ہیں مسلمان، تو ان کے لیے ٹھیک ہے، ان کی غیرت حمیت والا، ان کا حامی، ان کے جیسا، تو ہر بچہ ہی الپر اسلان ہوگا۔ میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، شاعر ادیب مفکر، نکتہ نکتہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا، مطلب جو آزادی کا درس دیں گے۔ ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ بنا بنیاد، استعمار امپیریلزم، کلونیلزم اس کی ایک سمجھے کہ شاخ ہو، جیسے یہ جو نوآبادیاتی نظام تھا دوسرے ممالک پہ قبضے کر کے وہاں کے وسائل لوٹ مار کرنا اور وہاں نظام بدلنا، ان کو اپنے رنگ میں اپنی تہذیب کا حصہ بنانے کی جو کوششیں۔ نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دارالحرب ہے دارالامان ہو جائے گا۔ یہ ہندوستان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ حرم مراد یہاں خانہ کعبہ سے مسلمان ہو گئے، دیر جو ہندو اور دوسری اقوام تھی ہندوستان کی، تو یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں دارالحرب اس لیے بنا ہوا کہ یہاں آپس کے وہ جو ہندو مسلم فسادات ہے یا منافرت ہے وہ ختم ہوگی، اور دارالامان بھی یہی ہندوستان ہو جائے گا، تو ہندوستان کسی اور چیز پہ اکٹھا ہوگا۔ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا۔ سودا دیوانگی، سودائی جیسے کہتے ہیں، اور دھن کا ہے ہم معنی لفظ ہے کہ یہ جو ہماری حالت ہے، ہم جو آزادی کے خواب دیکھتے ہیں، کیا یہ کوئی سچی دھن ہے، آزادی کی لگن ہے، یا کوئی ایسی غلامی کی وجہ سے ہمارا دماغ کام چھوڑ گیا ہے؟ تو یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، اور ظاہر آزمائشوں سے گزر کر ہی پتہ چلے گا کہ کون سچا تھا۔ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، ایک دل کو خوش کرنے والی بات، ایک اندازہ جس کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، کہ محض مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بشارت، یہ خوشخبریاں دے رہا ہوں۔ سچ ہے میرا حرف حرف، اور جس کو اس میں شک ہے آج دیکھ لینا کل میرا ہم داستاں ہو جائے گا۔ تو جو لوگ آج مولانا ظفر علی خان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری بات نہیں مان رہے، ہمیں دیوانے سمجھتے ہیں، کل وہ بھی وہی بات کہیں گے جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو نظم کا ایک مختصر سا تعارف، بعد میں باتیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ہے۔ خلاصہ سب سے پہلے مستقبل قریب میں ایک جہان تازہ کی نمود ہونے والی ہے، ظاہر ہونے والا ہے۔ اس نئی دنیا کی تشکیل میں مسلمانوں کا کلیدی کردار ہوگا، کی رول۔ عالم اسلام میں دین کی حمیت پیدا ہو جائے گی، بیدار ہو جائے گی۔ حمیت غیرت کا ہم معنی لفظ ہے،
تو مسلمانوں میں یہ ہوگا، اور حق و باطل کے درمیان فرق روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ آسمان کے ان ستاروں کی جگہ نئے روشن تر ستارے جگمگائیں گے۔ دین حق کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے نئے غزنوی اور نئے الپرسلان پیدا ہوں گے۔ نظریاتی سرحدوں کے نئے محافظ، ایسے اہل فکر و نظر ہوں گے جو دلوں میں آزادی کی شمع روشن کریں گے۔ شاعروں کے بارے میں، مغربی سامراج کی بنیادیں ہل جائیں گی اور یہ ایشیائی اقوام آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی۔ ہندوستان میں بسنے والی اقوام اپنے بنیادی انسانی حق آزادی کے لیے متحد ہو جائیں گے، اور اقوام کی بات ہو رہی ہے تو ہو جائیں گی، اور باہمی رنجشیں دم توڑ دیں گی۔ بہت جلد ہمارا جنون آزادی طوفانوں سے آشنا ہو کر اپنی حقانیت ثابت کر دے گا۔ یہ نوید آزادی کسی دیوانے کا خواب نہیں جو مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے سنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ آنے والے دور کی وہ حقیقت ہے جسے مستقبل قریب میں ہر آنکھ دیکھ لے گی۔ اب یہ تھوڑا بہت لفظ آگے پیچھے اپنی پسند ناپسند کے ہوتے ہیں۔ حوالے کی جو چیزیں ہیں، چونکہ نظم آپ پڑھ چکے، تو یہ سب کچھ کب ہوگا، کیوں ہوگا، تو یہ کچھ سوالوں کے جواب کہ کب ملتا ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اس قابل ہو تب، اسی لیے وہ نئے پیدا ہوں گے، چونکہ ظاہر ہے وہ اس قابل ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ جو مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم، یہ فلسفہ ہے ہمارا کہ مسلمان قوموں میں بٹ کے نہیں بلکہ آدم کی حیثیت سے پوری مخلوق ایک جیسی ہے۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ ہم اسلام جس چیز پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ جمعیت آدم کا پیغام ہوگا، اور یہ جو قومیں آپس میں بٹ گئی ہیں، جیسے یورپینس نے بانٹ دیں، تقسیم کیے اور ان پہ راج کیا اور اس سے نفرتیں پھیلائیں انسانیت کو، ایسے ہی اس کا خون بہاتے ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ مسلمانوں کو احساس ہونا چاہیے۔ پھر یہ کب ہوتا ہے، یہ بھی علامہ کے جو تین چار اگلے ہیں، وہ یہی چیزیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ بادشاہی مسلمان کب سیکھیں گے؟ ظاہر ہے جب وہ عشق، اور اس کے مراد سیدھا مطلب اللہ اور اس کی رسول کی طرف جب پلٹیں گے۔ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں۔ یہاں بھی مفہوم یہ دینا اس میں مقصود ہوگا کہ یہ زندہ مسلمان ہوں گے، شاہین جیسے ہوں گے، یہ وہ صحابہ جیسے ہوں گے تو دنیا پہ عروج ملے گا۔ صحابہ کو عروج اللہ نے عطا کیا حضور کی، چونکہ ان کی تربیت ہو چکی تھی، وہ ایمان والے لوگ تھے، ان کو دنیا پہ اختیار۔ مسلمان تو نہ اس کو سنبھال سکے، نہ بچا سکے، اور نہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ان کے بس کا کام ہے جو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ رکھتے ہیں۔ تو جب وہ نئے لوگ، نئے ستارے، محمود غزنوی، الپرسلان، یہ جو باتیں ہیں، تو وہ ایسے لوگ، وہ زندہ دلوں والے ہوں گے۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ مسلمانوں کو عمومی پیغام ہے۔ یہ علامہ کا ایک اور شعر، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یہ جو مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے تو مومن سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگی میں موقع ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کو خبر ہونی چاہیے۔ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیگ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس ایسا کہ جس سے ہفت کشور 6 سمتیں، 7 یعنی یہاں 7 بر اعظم اس سے مراد لیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا پہ تسخیر ہو سکتی ہے بغیر لڑائی جھگڑے کے، بشرطے کہ مسلمانوں کو پتہ ہو کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ یہ سارا پیغام اسلام میں، مسلمانوں میں ریاست کا تصور جو ہے، وطن کا تصور جو ہے، یہ وہ کس طرح کا ہے، اس کی بنیاد اس کی کیا ہے۔ اور یہ جو آخری شعر ہیں، یہ بات بس کھل کے تو یہی اتنی سی ہے کہ اگر مسلمان یہ کر سکتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اس نام سے محبت ہوگی۔ تبھی یہ ہونا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں پچھلی امتوں کو جو نصیحتیں کی، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر وہ اپنی اور ہم قرآن اگر نافذ کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا، اجتماعی انفرادی کا اگر اس کو آئین بنا لیں گے، تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ خدا تمہیں دنیا میں عزت دے گا، اس کے سوا کوئی رستہ نہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر مسلمان عزت کے خواب دیکھنا بے شک چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ خدا کا وعدہ جس صورت میں ہے وہ پھر وعدہ بدلتا نہیں ہے۔ الپرسلان، یہ اوپر والی جو تصویر ہے، ایک وہی جو سلجوق حکمران تھے کہ ان کا کوئی اسٹیچو وہاں پہ مجسمہ لگایا ہوا ہے۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، اللہ کے سوا جو کچھ ہے، جن پہ بھروسہ ہے اس کو۔ خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، چکہ یہ وہ بات چل رہی تھی کہ مسلمان یہ کریں گے، قربانیاں بھی دیں گے، غیرت پیدا ہوگی، تو وہ بنیاد اس کی کیا ہے؟ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بس یہ بات سمجھنی ہے، جو پیغام آنا تھا ہم تک آ چکا ہے۔ محمود غزنوی، بہت کچھ ان کے بارے میں آپ اور پڑھ لیں گے۔ علامہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے تو وہ کہ مسلمانوں میں پھر کیا چیز کیا ہوتی ہے، بادشاہ ہو غلام ہو، یہ مساوات مسلمانوں میں جب برابری آتی ہے، جب ایک ہونا ہو تو پھر برابر آ کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور یہ جب تک چیز نہیں ہوگی، نہ فرمایا جو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ تم ایمان والے ہو، نہ جنت کے حقدار ہو، جب تک تمہارا آپس میں اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ تو یہ دین کی، ایمان کی نشانی ہے مسلمانوں میں اتفاق ہونا، اور جب نہیں ہے، نفرتیں ہیں، کسی بھی وجہ سے ہیں، تو وہ تو ایمان سے خالی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ چیز ہے جو جوڑے گی مسلمانوں کو، جو ان کو اکٹھے رکھ سکتی ہے۔ سبق امید ہے نظم جو ہے کچھ نہ کچھ آسان ہوگی، باقی یہ تصویریں آپ خود سے دیکھتے اور سمجھتے رہیں گے۔ یہ اوپر والی تو یہ جو ابھی یہاں جہانی ملکہ ہے، اور جس طرح وہ ملکہ بن کے بیٹھتی تھی، تو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کون سی چیز کہاں سے آئی ہے۔ یہ سامراج، یہ یورپ جو باہر دوسری اقوام پہ قبضہ کرتے تھے، تجارت کے بہانے گئے اور بالآخر گن پاؤڈر ایجاد ہو گیا، تو یہ کام کیا۔ اور اب یہ شعر آپ زبانی یاد کر لیں گے سن کے، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، تلوار سے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ یہ جو اوپر والی تصویر ہے یہ توپ والے تھے، اور نیچے یہ بہادر شاہ ظفر ہے، پیچھے اس کے دونوں وہ شہزادے جو ہیں، لگتے تو نہیں لیکن بہرحال ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اور ساتھ جو انگریز کھڑے ہیں، وہ ان کے کھڑے ہونے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ برائے نام بادشاہ ہیں، اور اصل بادشاہیاں کہیں اب اور چل رہی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو سیاست میں لوگ رہے، اور مولانا ظفر علی خان کا چونکہ
تصویر میں اگر آپ نے دھیان کیا تھا تو یہ قائد اعظم کے ہمراہ ان کے رفقا میں سے ہیں۔ تو وہ سیاسی، چونکہ ظاہر ہے یہ جو ساری نظم ہے اس کی بنیاد 2-3 باتیں بنتی ہیں کہ اسلام کا علم رکھتا ہو وہ انسان، تب جانتا ہے کہ اسلام کی فطرت کیا ہے اور وہ کیسے دنیا میں سرخرو ہوگا۔ دوسرا، وہ عالمی سیاست پہ پوری نظر رکھتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے، تبھی جا کے ایسی شاعری کہ جس میں آپ مستقبل کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں۔ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، تو وہ اس کا تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں سے بخوبی واقف ہو، اسلام سے بھی اور دنیا کی سیاست سے بھی اور مسلمانوں کی حالت سے بھی۔ باقی امید ہے آج کا سبق ختم کرتے ہیں کہ اس سے نظم کافی حد تک آسان ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔